کو بتائیں پاکستان اب کسی دوسرے ایسے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا ملک کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ مزید کہا جب تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ جب ملک میں دہشت گردی کا سر کچلا جا چکا تھا تو پھر دہشت گردوں نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا۔ بلوچستان میں CTD کی تشکیل سمیت دیگر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ 2016 میں ہم نے جس طرح پشاور میں APC بلائی تھی اسی طرح اب بھی مل کر بیٹھیں گے۔ اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it inshallah. یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔ جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے انہوں نے کس طریقے سے ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا۔ صوبہ KP اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے خلاف مذمتی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور۔ قومی اسمبلی میں قرارداد طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ وطن کے مطابق ایوان حادثے میں جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بہادر سیکورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ ایوان بلا تفریق رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ ایوان سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انتہا پسندی کی تمام اقسام کی مذمت کرتا ہے، جبکہ یہ ایوان بلوچستان واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرارداد پر بلاول بھٹو زرداری، اسد قیصر، راجہ پرویز اشرف، زرتاج گل، وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری اور فاروق ستار سمیت دیگر نے بھی دستخط کیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ فورسز نے جس طرح جعفر ایکسپریس کے مسافروں کی بازیابی کے لیے کامیاب آپریشن کیا اس پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ امید ہے دہشت گردی کے واقعے کے بعد ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی۔ ہم سب کو ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جو بلان میں ہوا ہے یہ اندوہناک واقعہ ہے۔ پاکستان کی ہر عوام، ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوا ہے اور اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو 4 شہداء ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور جو 20 مسافر شہید ہوئے ہیں اس کے خاندانوں کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے۔ فوج قربانی دے رہی ہے، سیکیورٹی فورسز نے جس انداز سے اس کو کلیئر کر دیا، کامیابی سے ہم کنار کیا، ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں۔ ماضی کو بھولنا ہوگا، آگے کی طرف ایک اور سٹیپ لینا ہوگا۔ میں نے تو کوشش کی ماضی کو بھولنے کی، مگر آپ بھولنے نہیں دیتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس کے معاملے پر PTI کا پروپیگنڈا انتہائی شرمناک ہے۔ PTI نے سوشل میڈیا پر بیان دیا دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو خود چھوڑا، فوج نے انہیں نہیں چھڑایا۔ ان کے دور میں یہاں جنرل باجوہ اور فیض حمید بریفنگ دے رہے تھے کہ دہشت گردوں کو بسانا اچھا اقدام ہے، غلطیوں کا اعتراف کرنے تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں فارم 47 کا تانا دینے والے خود ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اس سارے واقعات کو جو بھی 3 دن میں ہوئے یا جو بھی دہشت گردی جو ہے جس میں نہتے مسافروں کو اور اس میں قومیت یا صوبائی تعلق کی بنیاد کے اوپر جس طرح مسافروں کو علیحدہ کیا گیا، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ PTI کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔
असद कैसर का वज़ीर दिफा पर जवाबी वार, कहा कि उम्मीद थी ट्रेन हमले पर ख्वाजा आसिफ कोई कौमी बात करेंगे। उनके दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। शर्म हया होती तो वज़ीर दिफा इस्तीफ़ा दे देते। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते। ये अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। हुकूमत को खारजा पॉलिसी का असर नौ जायजा लेना होगा। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। कैदी नंबर 804 की बात तो हम हर मौका पर करेंगे। बचपन से दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। जब वालिदा वज़ीर आज़म थी, मुझे घर से अगवा करने की कोशिश की गई। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें दहशतगर्दों की माली मदद कर रही हैं। ये दहशतगर्द आम शहरी को कत्ल करके चैन को क्यों ललकारते हैं? और बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर भी तनकीद। जो क़ुव्वतें इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कैदी नंबर 804 को रिहा कराने के अलावा भी जिम्मेदारियाँ हैं। ये जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता, इनका कोई सियासत नहीं होता, और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं असल में उनका कोई मजहब नहीं होता। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं? नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। हमारी बारी, आपकी बारी, किसी और की बारी का सियासत चलता रहेगा, लेकिन अगर हम अभी इस इशू को नहीं पकड़ते हैं और मुकाबला करते हैं, जो कुव्वतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और इस रीजन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो यूनाइटेड है। पख्तूनख्वा के उनका कैदी 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं।